وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ کئی بار جنازے کی نماز ایک ہی میت پر ادا کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو دلیل دی گئی ہے نجاشی کے سلسلے میں، نجاشی کا نام اصحمہ تھا، اصحمہ النجاشی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحمة النجاشی صاحب الحبشہ الى اصحابہ في اليوم الذي مات فيه فقال قد توفي اليوم رجل صالح مات بغير أرضكم فقالوا من هو يا رسول الله قال النجاشي فاستغفروا لأخيكم وقوموا فصلوا عليه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع إلى المصلى ثم تقدم وصفنا خلفه صفين فأمنا وصلى عليه كما يصلي على الجنائز وكبر عليه 4 تكبيرات قال جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث۔ یہ بخاری میں 1263 اور 1269، مسلم میں 951 952 اور بخاری ہی میں 1263 1257، مسند احمد میں 14183، اس طرح سے مختلف جگہوں پہ یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحمہ النجاشی کی موت کی خبر دی جو حبشہ کے رہنے والے تھے۔ صحابہ کرام کو بتایا کہ آج ایک بہت ہی نیک اور صالح آدمی وفات پا گیا ہے جو تمہاری سرزمین پر نہیں وفات پایا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ کون آدمی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجاشی، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور آؤ اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بقیع کی طرف گئے اور جہاں پر جنازہ کی نماز پڑھی جاتی تھی وہاں نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام تھے، 2 صفیں لگائے یا 3 صف، ایسے ہی جیسے جنائز کی نماز پڑھاتے تھے، اور 4 تکبیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ ہر ایک کی ادا کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جیسے احناف ہیں، مالکیہ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی غائبانہ نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جبکہ دیگر علماء نے اور جمہور علماء نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امت کے لیے سنت ہے۔ پھر جو علماء کہتے ہیں کہ کسی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی جا سکتی ہے، ان میں بھی اختلاف ہے کہ کیا ہر ایک کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی جا سکتی ہے؟ شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی جا سکتی ہے، اور دوسرا ایک قول یہ ہے کہ کسی شخص کی خدمات اتنی ہو کہ عام مسلمانوں کو بھی وہ خدمات پہنچی ہیں تو اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی جا سکتی ہے، جیسے عالم ہے، مجاہد ہے، یا وہ مالدار آدمی جس نے بہت ہی امت مسلمہ کے لیے کام کیا ہے، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ قول امام احمد سے مروی ہے اور شیخ سعدی نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ اس کی ادا کی جائے گی
جس کی نماز جنازہ ادا ہی نہیں کی گئی ہے. مثال کے طور پر کسی کی ایسی جگہ پہ موت ہو گئی کہ موت کی تو خبر مل گئی ہے لیکن جنازے کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا پتہ نہیں ہے، تو اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی جائے گی. اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم اور شیخ ابن عثیمین اسی کی طرف گئے ہیں. واختارها شیخ الاسلام ابن تیمیہ وتلميذه ابن القیم ومال الیہا من المتأخرین شیخ ابن عثیمین. تو یہ فتاوی ہیں. البتہ ایک آدمی کی موت کراچی میں ہوئی، کراچی میں جنازے کی نماز ادا کر لی گئی تو اسے وہیں دفن کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اسرعوا بالجنازہ میں یہ چیز داخل ہے. جہاں جس کی موت ہو وہیں دفن کر دینا چاہیے. اگر کسی مجبوری کے تحت کراچی میں جنازے کی نماز ہو گئی ہے پھر گاؤں لے کر کے آئے تو وہاں بھی جنازے کی نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا ما نعلم فیہا باس، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حرج ہے. اذا حضر الجنازہ صلی علیہا مع جماعہ ثم حضر جماعہ وصلى معهم عليها في المقبرة أو في أي مكان لا حرج في ذلك إن شاء الله لا بأس بذلك. الواجب مرہ، ایک دفعہ واجب ہے. اگر دوسری جماعت مقبرہ میں یا دوسری جگہ پہ جنازے کی نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.